جو نظر کو نواز دے مجھے اس نظر کی تلاش ہے. جو نظر کو نواز دے مجھے اس نظر کی تلاش مجھے اس نظر کی تلاش ہے. اور یا رسول اللہ تیرے در سے جو ہو آشنا مجھے اس جگر کی تلاش ہے. واہ واہ سبحان اللہ واہ. جو نظر کو نواز دے مجھے اس نظر کی تلاش ہے. تیرے در سے جو ہو آشنا مجھے اس جگر کی تلاش ہے. بے شک واہ. اور تیرا ذکر میرا وضو دل تیری فکر میری نماز جان. واہ واہ. تیرا ذکر میرا وضو دل تیری فکر میری نماز جان. تیرا عشق بیت حرم بنے مجھے اس شہر کی تلاش ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان تیرا اللہ. عشق بیت حرم بنے مجھے اس شہر کی تلاش ہے. اور زاہد کو اپنے زہد و عبادت پہ ناز ہے. واہ. زاہد کو اپنے زہد و عبادت پہ ناز ہے. عالم کو اپنے علم کی دولت پہ ناز ہے. واہ واہ. جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں سبھی تو مگر مجھ کو رسول پاک کی الفت واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول پاک کی الفت پہ ناز ہے. محترم حضرات میں آج صبح لکھنؤ سے چلا دلی پہنچا اور دلی سے پھر بائی ایئر اشرف نگر سلیگوڑی آیا. جناب عثمان رضا ہارونی بھی چلے دلی پہنچے اور دلی سے بائی ایئر سلیگوڑی آئے. جناب کفیل امبر کلکتہ سے چلے اور یہ بھی کسی نہ کسی کے سہارے سے سلیگوڑی آئی. غازی اسلام علامہ غلام رسول بلیاگی پٹنہ سے چلے اور یہ بھی کسی نہ کسی سہارے سے سلیگوڑی آئی. پھر جلسہ جب ختم ہو جائے گا کل صبح جو جہاں سے آئے تھے کوئی پلین کے سہارے سے کوئی ٹرین کے سہارے سے کوئی بس کے وسیلے سے اور آپ حضرات بھی اپنے اپنے گھروں کو بے شک جی. پتہ چلا معلوم ہوا کہ ایک انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے اور جانے کے لیے کسی نہ کسی چیز کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. بے شک کسی نہ کسی کے سہارا کی ضرورت پڑتی ہے. بے شک کسی نہ کسی کے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے. تبھی ایک انسان ایک مقام سے دوسرے مقام تک آتا اور جاتا ہے. اے اشرف نگر کے مسلمانوں یہیں سے ذہن ملا یہیں سے مزاج ملا کہ جب ہمیں دنیا میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک آنے اور جانے کے لیے کسی نہ کسی کے وسیلے کی ضرورت ہے تو ہمیں جنت میں بھی جانے کے لیے کسی نہ کسی کے وسیلے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اصلاح معاشرہ کانفرنس علماء اہل سنت. واہ حضرت سبحان اللہ. ہر خوش عقیدہ مسلمان جنت میں جائے گا لیکن کسی نہ کسی کے وسیلے سے جائے گا کسی نہ کسی کے سہارے سے جائے گا. جو نماز والے ہیں وہ نماز کے وسیلے سے جائیں گے. جو روزہ والے ہیں وہ روزہ کے وسیلے سے جائیں گے. جو حج والے ہیں وہ حج کے وسیلے سے جائیں گے. جو زکوٰۃ والے ہیں وہ زکوٰۃ کے وسیلے سے جائیں گے. لیکن جن کے پاس عمل کی دولت نہیں ہوگی اولیاء کرام سے محبت ہوگی ان سے الفت ہوگی وہ ان کے وسیلے سے جنت میں جائے گا. کوئی حضور اشرف الاولیاء کے وسیلے سے جائے گا کوئی علاؤ الحق پنڈوی کے وسیلے سے جائے گا کوئی
محبوب الہی کے وسیلے سے جائے گا، بے شک۔ کوئی مخدوم سمنا کے وسیلے سے جائے گا، کوئی صابر کلیری کے وسیلے سے جائے گا، کوئی غوث اعظم کے وسیلے سے جائے گا، کوئی صدیق اکبر کے وسیلے سے جائے گا، کوئی مولا علی کے وجہ سے جائے گا، کوئی عثمان غنی کے وسیلے سے جائے گا، اور جس کا کوئی نہیں ہوگا وہ میرے نبی کی شفاعت کے وسیلے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بہت اچھے، بے شک اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ بے شک۔ آج آپ کے سامنے جو بھی میں گفتگو کروں گا جی انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں گفتگو کروں گا۔ بے شک اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، اس سورت کے اندر صرف 3 آیتیں ہیں، 10 کلمے ہیں اور 42 حروف ہیں، لیکن یہ سورت اپنے اندر ایک سمندر لیا۔ اس سورت کے اندر ایک سمندر ہے، سمندر، اس میں میرے مصطفیٰ کے بے شمار آپ کی فضیلتوں کا، آپ کے مقام و مرتبہ کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کوثر کیا ہے۔ کوثر کہتے کسے ہیں؟ جی کوثر کا معنی، اگر اس کا معنی دیکھیں گے تو کوثر کا معنی ہوتا ہے زیادہ، اور زیادہ ہی نہیں بہت زیادہ۔ کتنا زیادہ؟ اتنا زیادہ جو کسی کے کیلکولیشن میں نہ آ سکے، ہاں ہاں بے شک جو کسی کی گنتی میں نہ آ سکے۔ جی تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہاں واہ اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، واہ آپ کو بہت زیادہ عطا کیا۔ جی اب بہت زیادہ کیا تو اے محبوب آپ کو ہم نے بے شمار خوبیاں دی، بے شک سبحان اللہ آپ کو ہم نے بے شمار عطا کیا۔ یہ تو کوثر کا معنی ہے۔ اب میں آپ کو کوثر کی تفسیر بتاؤں۔ جی علماء کرام ہیں، تفسیر کی جتنی کتابیں ہیں اتنے ہی کوثر کے مطلب ہیں، جی سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے ہی کوثر کے مطلب ہیں۔ کسی مفسر نے کہا کوثر سے مراد علم غیب مصطفیٰ ہے، بے شک کسی مفسر نے کہا کوثر سے مراد اختیارات مصطفیٰ ہے، واہ کسی مفسر نے کہا کوثر سے مراد معجزات مصطفیٰ ہے، کسی مفسر نے کہا کوثر سے مراد نبوت مصطفیٰ ہے، ہے واہ کسی مفسر نے کہا بے شک کوثر سے مراد معراج مصطفیٰ ہے، کسی مفسر نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، سبحان اللہ۔ کسی مفسر نے کہا کوثر سے مراد مقام محمود ہے، کسی مفسر نے کہا کوثر سے مراد لواء الحمد ہے، کسی مفسر نے کہا کوثر سے مراد شفاعت مصطفیٰ، ہے سبحان اللہ واہ واہ کوثر سے مراد شفاعت مصطفیٰ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب آپ دیکھیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اگر آیت کریمہ کی تفسیر کوثر کی تفسیر علم غیب سے کریں گے تو معنی ہوگا اے محبوب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو علم غیب دیا۔ اگر کوثر کی تفسیر معجزات سے کریں گے تو آیت کریمہ کا معنی ہوگا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو معجزات دیے۔ اگر کوثر کی تفسیر اختیار سے کریں گے تو معنی ہوگا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ
کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو اختیار دیا۔ کوثر کی تفسیر اگر معراج سے کیا جائے مانا ہوگا اے محبوب ہم نے آپ کو معراج عطا کی۔ کوثر کی تفسیر علم غیب سے کیا جائے مانا ہوگا اے محبوب ہم نے آپ کو علم غیب دیا۔ کوثر کی تفسیر شفاعت سے کیا جائے مانا ہوگا اے محبوب ہم نے آپ کو شفاعت دی۔ کوثر کی تفسیر حوض کوثر سے کیا جائے مانا ہوگا اے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا۔ محترم حضرات یہ تو اور مفسرین کی تفسیر ہے، لیکن ابن عباس فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جب پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو دینے کی کوئی حد نہیں بیان کی ہے کہ ہم نے کیا دیا اور کیا نہیں دیا تو ہمیں محدود کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ لہذا کوثر کا معنی یہ ہے اے محبوب ہم نے آپ کو بہت اے محبوب ہم نے آپ کو بہت کچھ دیا، اے محبوب ہم نے آپ کو علم غیب دیا، اے محبوب ہم نے آپ کو معجزات دیے، اے محبوب ہم نے آپ کو معراج کی دولت عطا کی، اے محبوب ہم نے آپ کو اختیار دیا، اے محبوب ہم نے آپ کو لواء الحمد دیا، اے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، اے محبوب ہم نے آپ کو نبوت دی، اے محبوب ہم نے آپ کو رسالت دی۔ اے مصطفیٰ وہ سب کچھ جو میں نے اور نبیوں کو الگ الگ دیا تھا وہ سب کچھ آپ کو اکیلے دے دیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہا کیا کیا کہوں تجھے، واہ واہ واہ، حیران ہوں میرے شاہا کیا کیا کہوں تجھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں، سبحان اللہ سبحان خالق کا اللہ۔ بندہ خلق کا آقا کہوں۔ حضرات توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو بہت کچھ دیا، آپ کو سب کچھ دے دیا، نبوت دی، رسالت دی، علم غیب دیا، معجزات دیے، اختیارات دیے، حوض کوثر دی، مقام محمود دیا، شفاعت دی، سب کچھ دے دیا۔ ابراہیم کی خلت بھی دی، نوح کی حکمت بھی دی، ایوب کا صبر بھی دیا، عیسیٰ کا جاہ و جلال بھی دیا، یوسف کا حسن بھی دیا، ایوب کا صبر بھی دیا، سب کچھ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آواز سے بلند جواب دیجئے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ واہ واہ، کرسی لے کے آئیے بھائی، کمیٹی کے لوگ جلدی لے کے۔ حضور غازی اسلام علامہ غلام رسول صاحب قبلہ بلیادی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، بہت جلد حضرت کا خطاب ہوگا۔
میری باتوں کو بھی سماعت کرتے چلیں، انشاءاللہ بہت ہی جلد میں اپنا بیان ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں دی، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو سب کچھ دے دیا جو اور نبیوں کو میں نے الگ الگ جو خوبی جو فضیلت نبیوں کو الگ الگ دی تھی، اے مصطفیٰ وہ سب کچھ آپ کو اکیلے دے، وہ سب کچھ دے دیا۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم نے تو آپ کو دیا ہی، اس کے آگے بھی تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کو خدا نے علم غیب دیا، اے مصطفیٰ کیا آپ راضی ہو گئے؟ خدا نے آپ کو معجزات دیے، کیا آپ راضی ہو گئے؟ خدا نے آپ کو علم غیب دیا، کیا آپ راضی ہو گئے؟ خدا نے آپ کو نبوت دی اور نبیوں کا امام بنایا، کیا آپ راضی ہو گئے؟ خدا نے آپ کو رسالت دی اور رسولوں کا سردار بنایا، کیا آپ راضی ہو گئے؟ خدا نے آپ کو حوض کوثر دیا، کیا آپ راضی ہو گئے؟ خدا نے آپ کو معراج عطا کی، کیا آپ راضی ہو گئے؟ خدا نے آپ کو مقام محمود دیا، کیا آپ راضی ہو گئے؟ خدا نے آپ کو لواء الحمد دیا، کیا آپ راضی ہو گئے؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، خدا نے مجھے نبوت عطا کی اور نبیوں کا امام بنایا، یہ تو خدا کا فضل ہے، لیکن میں راضی نہیں ہوں۔ اے میرے امتیوں، خدا نے مجھے رسالت دی اور رسولوں کا سردار بنایا، یہ خدا کا فضل ہے، لیکن میں راضی نہیں ہوں۔ خدا نے مجھے علم غیب دیا، یہ بھی خدا کا فضل ہے، لیکن میں راضی نہیں ہوں۔ خدا نے مجھے بے شمار اختیارات دیے، یہ بھی خدا کا فضل ہے، لیکن میں راضی نہیں ہوں۔ خدا نے مجھے آسمان میں بلایا اور معراج کی دولت عطا کی، یہ بھی خدا کا فضل ہے، لیکن میں راضی نہیں ہوں۔ خدا نے مجھے مقام محمود دیا جہاں پر سارے انبیاء و مرسلین سبھی لوگ میری تعریف کریں گے، یہ بھی خدا کا فضل ہے، لیکن میں راضی نہیں ہوں۔ خدا نے مجھے لواء الحمد دیا، یہ بھی خدا کا فضل ہے، لیکن میں راضی نہیں ہوں۔ خدا نے مجھے میدان محشر میں شفاعت کبریٰ کا حق دیا، یہ بھی خدا کا فضل ہے، لیکن میں راضی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ نے میرے مصطفیٰ کو وہ سب کچھ دیا، پھر بھی مصطفیٰ راضی نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ، خدا نے جتنا آپ کو دیا ہے اتنا تو آج تک کسی بھی نبی کو نہیں دیا، کسی بھی پیغمبر کو نہیں دیا، ان سب کے باوجود آپ راضی نہیں ہیں۔ اے میرے مصطفیٰ، آخر آپ راضی کب ہوں گے؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سنو، جب تک پروردگار عالم میری ساری امت کی بخشش نہیں فرمائے گا، اس وقت تک مصطفیٰ راضی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت تک مصطفیٰ راضی نہیں ہوگا جب تک خدا کی جانب سے میری ساری امت کو جنت میں جانے کی سند نہیں مل جائے گی، اس وقت تک مصطفیٰ راضی نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ مانگتا رہے گا، مصطفیٰ مانگتا رہے گا، تو رب کی طرف سے آواز آئی، اے محبوب، ارے مبارک ہو، مبارک ہو، تمہاری ساری امت جنت میں جائے گی۔ جو عمل والے ہیں وہ عمل کی بدولت جنت میں جائیں گے، جو عبادت والے ہیں وہ عبادت کی برکت سے جنت میں جائیں گے، اور جو گنہگار ہیں وہ تمہاری شفاعت کے وسیلے سے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
علماء اہل سنت اصلاح معاشرہ کانفرنس. واہ انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا. اور مصطفیٰ فرماتے ہیں شواہد النبوہ کی حدیث پاک ہے. یہی حدیث پاک بخاری شریف صفحہ نمبر 508 میں بھی مذکور ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے, فرماتے ہیں قد قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الدنیا كلها لم يكن من اہلها الا دخل في قبضته فقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم على مفاتیح النبوة وعلى مفاتیح الریح وعلى مفاتیح البشرى. آقا فرماتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے اس دنیا کو بنایا تو بنانے کے بعد دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دولت کی جتنی چابیاں ہیں ان ساری چابیوں کو اللہ نے میرے ہاتھ میں رکھ دیا. اور یہاں تک نہیں بلکہ خدا نے نبوت کی چابی میرے ہاتھ میں رکھ دی, رسالت کی چابی میرے ہاتھ میں رکھ دی, ولایت کی چابی میرے ہاتھ میں رکھ دی, اختیارات کی چابی میرے ہاتھ میں رکھ دی, علم غیب کی چابی میرے ہاتھ میں رکھ دی, ہوا کی بھی چابی رکھی اور پانی کی بھی چابی رکھی. آگا ارشاد فرماتے ہیں انی قد اوتیتو مفاتیح خزائن الارض. اے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ پروردگار عالم نے صرف مجھے زمین کے اوپر اور آسمانوں کی چابیاں دی ہے. نہیں نہیں, تمہارے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ پروردگار عالم نے زمین میں تحت الثری تک خدا کی جتنی دولتیں ہیں ان تمام دولت کی چابیاں میرے خدا نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھ دی. اور اللہ اکبر, جب خدا نے میرے پیغمبر کے ہاتھ میں خدا کی ساری دولت کی چابی کو رکھا تو اب دیکھیے میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ صدیق اکبر کو یار بنایا تو صداقت کی چابی دے دی, عمر فاروق کو سسر بنایا تو عدالت کی چابی دے دی, عثمان غنی کو داماد بنایا تو سخاوت کی چابی دے دی, مولا علی کو امت کا ولی بنایا تو ولایت کی چابی دے دی, امام حسن مجتبیٰ کو سینے سے لگایا تو عبادت کی چابی دے دی, امام حسین کو گلے سے لگایا تو شہادت کی چابی دے دی, زین العابدین پر نظر پڑی تو ولایت کی چابی دے دی, موسیٰ پر نظر پڑی تو عبادت کی چابی دے دی, قاسم پہ نظر پڑی تو شہادت کی چابی دے دی, امام جواد پہ نظر پڑی تو سخاوت کی چابی دے دی, حسن عسکری پہ نظر پڑی تو کرم و عطا کی چابی دے دی. اور اے اشرف نگر کے مسلمانوں سنو, جب میرے مصطفیٰ کی نظر اپنی بیٹی کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے شہنشاہ جیلانی, قطب ربانی, غوث سمدانی, شہباز لامکانی, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پر پڑی ہوگی تو میرا وجدان کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے عبد القادر کے جیلانی کے ہاتھ میں اپنی سلطنت کی ساری چابیاں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, فیضان سرکار غوث اعظم. واہ واہ سبحان اللہ. اب پروردگار عالم نے میرے نبی کے ہاتھ میں ساری چابیاں رکھ دی, رکھ اس لیے دی کہ خدا نے فرمایا اے میرے محبوب میں اپنی ساری دولت کا تمہیں قاسم, میں اپنی دولت کا تمہیں مالک بنا رہا ہوں. اے میرے محبوب اب تمہارے اختیار میں ہے, تم جس کو چاہو آگے ہو جائیے. اے محبوب, اے محبوب تمہارے اختیار میں ہے, تم جس کو چاہو. اے محبوب تمہارے اختیار میں ہے, تم جس کو چاہو اور جتنا چاہو عطا کر دینا. اے محبوب میں نے تمہیں دیا ہے, اے محبوب میں نے تمہیں دیا ہے, تم اپنے غلاموں کو دے دینا. یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج
ہم بھی دولت جمع کرتے ہیں، جب انتقال کا وقت ہوتا ہے تو ہم اپنی اولاد کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد وصیت کرتے ہیں، بیٹا یہ میری دولت ہے، اسے میں نے بڑی محنت کے ساتھ کمایا، اسے جمع کیا، بیٹا اسے ضائع مت کرنا، اسے برباد نہ کرنا، ہو سکے تو اس کو بڑھانا، ترقی کرنا۔ کوئی باپ مرتے وقت اپنی اولاد کو یہ وصیت نہیں کرتا کہ بیٹا یہ میری دولت ہے، میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، لیکن بیٹا تمہیں اس بات کی بھی وصیت کرتا ہوں کہ تم اس میں غریبوں کا بھی حق، مسکینوں کا بھی حق ادا کرتے جانا، محتاجوں کا بھی حق ادا کرتے جانا، مسجد کا بھی حق ادا کرتے جانا، مدرسے کا بھی حق ادا کرتے جانا، پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرتے جانا، محتاجوں کا بھی حق ادا کرتے جانا۔ نہیں، کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت نہیں کرتا، لیکن خدا کی شان دیکھیے، خدا جب اپنے مصطفیٰ کو اپنی دولت کا مالک بنا رہا ہے تو خدا فرماتا ہے اے محبوب میں نے یہ دولت تمہیں دی ہے، اب اس کو تم اپنے چاہنے والوں کو بانٹ دینا، اپنے ماننے والوں کو بانٹ دینا۔ اے میرے محبوب میں نے تمہیں یہ دولت اس لیے دی ہے کہ تم صدیق اکبر کو دو گے، میں نے تمہیں اس لیے دی ہے کہ تم فاروق اعظم کو دو گے، میں نے تمہیں اس لیے دی ہے کہ تم عثمان غنی کو دو گے، میں نے تمہیں اس لیے دی ہے کہ تم مولا علی کو دو گے، میں نے تمہیں اس لیے دی ہے کہ تم طلحہ زبیر کو دو گے۔ جب پیارے مصطفیٰ نے اپنی دولت کو اپنے غلاموں کو دیا، صدیق اکبر نے خدا کی دولت لی، عمر فاروق نے خدا کی دولت لی، مولا علی نے خدا کی دولت لی، عثمان غنی نے خدا کی دولت لی، یہ لوگ بھی خدا کی دولت کو اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھے، بلکہ ان لوگوں نے بھی خدا کی دولت کو بانٹنا شروع کر دیا۔ اب صدیق اکبر خدا کی دولت کو بانٹ رہے ہیں، عمر فاروق خدا کی دولت کو بانٹ رہے ہیں، مولا علی خدا کی دولت کو بانٹ رہے ہیں، عثمان غنی خدا کی دولت کو بانٹ رہے ہیں، طلحہ زبیر خدا کی دولت کو بانٹ رہے ہیں، امام حسن و حسین خدا کی دولت کو بانٹ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے خدا کی دولت خدا کی بارگاہ سے مصطفیٰ کے ہاتھ میں پہنچی اور مصطفیٰ کے ذریعے سے صحابہ تک پہنچی، صحابہ کے ذریعے سے تابعین تک پہنچی، اور جب تابعین کے ہاتھوں میں خدا کی دولت پہنچی ہے تو قسم خدا کی تابعین نے بھی اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھا، بلکہ ان لوگوں نے بھی خدا کی دولت کو بانٹا۔ پہنچتے پہنچتے خدا کی دولت غوث اعظم تک پہنچی، خدا کی دولت مختوم سنہ تک پہنچی، خدا کی دولت غریب نواز تک پہنچی، خدا کی دولت محبوب الہی تک پہنچی، خدا کی دولت علاء اللہ پنڈوی تک پہنچی۔ اور ہم یہاں خدا کی دولت جب پہنچی ہے تو یہ لوگ خدا کی دولت کو بانٹ رہے ہیں، غوث اعظم خدا کی دولت کو بانٹ رہے ہیں، عمر فاروق خدا کی دولت کو بانٹ رہے ہیں۔ قسم خدا کی ہم جو ولیوں کی بارگاہوں میں جاتے ہیں تو یہاں ہمیں خدا کی دولت ملتی ہے۔ مدینے کا خزانہ پہلے بھی بٹ رہا تھا، آج بھی بٹ رہا ہے اور صبح قیامت تک بٹتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مخدوم سنہ۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے، اور رزق ان کا اور کھلاتے یہ ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ محترم حضرات، میں آیت کریمہ کی شان نزول بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا۔ ہمارے سامنے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مائناز خطیب حضرت علامہ مولانا غلام رسول بلیاگی صاحب ہیں، جو میری ایک دعوت پر بغیر کوئی ایڈوانس لیے ہوئے، بغیر کوئی ٹکٹ کا پیسہ لیے ہوئے، ایک دعوت پر میری حضرت یہاں پر تشریف
فرمائے. میں حضرت کا بے حد ممنون و مشکور ہوں اور اپنا وقت حضرت کو دینا چاہتا ہوں، لیکن آیت کریمہ کی شان نزول ملاحظہ فرمائے. ارشاد. انا اعطیناک الکوثر. اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کیا ہے؟ ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی. واہ واہ. فصلی لربک، تو اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر. اے محبوب جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم، وہی ہر خیر سے محروم. یہ آیت کریمہ مدینہ کی سرزمین پر کب نازل ہوئی؟ یہ اس وقت نازل ہوئی جب میرے مصطفیٰ کی تینوں بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم تینوں کا انتقال ہے. تینوں وصال فرما گئے، کوئی بیٹا نہ رہا تو کفار مشرکین بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہے. کیا ہے؟ معاذ اللہ ابتر ہے، یعنی یہ ذلیل ہے. اللہ اکبر. یہ ہم لوگوں میں ان کا مقام ہم سے زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سارے بیٹوں کا انتقال ہو گیا. اب جب تک یہ زندہ رہیں گے تو ان کا نام چلے گا، اور جب یہ پردہ کر جائیں گے تو ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کا کوئی چرچا کرنے والا نہیں ہوگا، ان کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا. اور یہ جو دین اور مذہب لے کر آئے ہیں ان کا دین اور مذہب بھی پوری طریقے سے دنیا میں پھیل گیا. کفار و مشرکین نے جب یہ کہا تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اے میرے مصطفیٰ گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا. اے میرے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں دی، میں نے تمہیں بے شمار خوبیاں دی ہیں، فضیلتیں دی ہیں. اے مصطفیٰ نیست و نابود تو یہی ہونے والے ہیں، فنا تو یہی ہونے والے ہیں. اے میرے مصطفیٰ آپ کا چرچا ہمیشہ ہوتا ہی رہے گا، آپ کا ذکر ہمیشہ جاتا ہی رہے گا. اللہ اکبر. میرے خدا نے جس طریقے سے وعدہ کیا تھا وہ پروردگار عالم نے پورا بھی کر دیا. آپ دیکھیں 1500 سال کا عرصہ ہونے جا رہا ہے میرے مصطفیٰ کو دنیا سے گئے ہوئے. اس کے درمیان کتنے وزیر آئے، کتنے سلاطین آئے، کتنے عمرا آئے، بڑے بڑے لوگ آئے. ان کا زمانہ ختم ہو گیا، ان کے کوئی چاہنے والے نہیں ہیں، ان کے ماننے والے نہیں ہیں. آج نہ یزید ہے نہ ابن زیاد ہے، لیکن اللہ اکبر میرے مصطفیٰ نے خدا نے وہ مقام دیا کہ مصطفیٰ کا ذکر جو وقت گزرتا جا رہا ہے مصطفیٰ کا ذکر بلند ہوتا جا رہا ہے. جو وقت گزرتا جا رہا ہے مصطفیٰ کی تعریف بلند ہوتی جا رہی ہے. آج مسجد میں اذانوں میں مصطفیٰ کا نام لیا جا رہا ہے، معراج میں مصطفیٰ کا نام لیا جا رہا ہے، کلمے میں مصطفیٰ کا نام لیا جا رہا ہے، آسمان کی بلندی میں مصطفیٰ کا نام لیا جا رہا ہے، جنگلوں کے جانوروں کی زبانوں پر مصطفیٰ کا نام ہے، دریا کی مچھلیوں کی زبانوں پر مصطفیٰ کا نام ہے، پہاڑ کے چٹانوں میں مصطفیٰ کا نام ہے. یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ کے ذکر کو پروردگار عالم نے اس طرح بلند کیا کہ جب تک قیامت آئے گی اس وقت تو مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا، لیکن قیامت کے بعد بھی مقام محمود پر مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، لواء الحمد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، شفاعت کی منزل میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، صرف میزان عمل میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اور یہی تک نہیں بلکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت کی پہاڑوں میں بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
نعرے رسالت اصلاح معاشرہ کانفرنس علماء اہل سنت مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا حضرات یہ تو بات ذکر کی تھی اب کفار و مشرکین نے جو کہا تھا کہ ان کے تینوں بیٹے ختم ہو گئے اب ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا اب آپ دیکھیں کہ میرے خدا نے مصطفیٰ کی آل میں وہ برکت عطا فرمائی وہ برکت عطا فرمائی کہ آج دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں پر آل ایک عابد شب بیمار زین العابدین کی اولاد میں میرے پروردگار نے وہ برکت عطا فرمائی کہ آج دنیا کے کونے کونے میں آل رسول نظر آ رہے ہیں اولاد رسول نظر آ رہے ہیں اولاد علی نظر آ رہے ہیں اور نظر ہی نہیں آ رہے ہیں بلکہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں حاجت مندوں کی حاجتیں بھی پوری ہو رہی ہیں بے اولادوں کو اولاد بھی مل رہی ہے بیماروں کو شفا بھی مل رہی ہے گنہگاروں کو ہدایت بھی مل رہی ہے نیکوکاروں کو ولایت بھی مل رہی ہے اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ جب تک یہ دنیا رہے گی اس وقت تک آل مصطفیٰ بھی رہیں گے جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اس وقت تک آل رسول بھی رہیں گے کیوں اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے آل مصطفیٰ کا انتخاب فرمایا ہے لہذا جب تک امت مصطفیٰ رہے گی اس وقت تک آل مصطفیٰ سبحان اللہ بے شک بے شک عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں واہ بچہ 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 نور کا واہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا واہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور بے کا شک انا اعطیناک الکوثر اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں بے شک بے شمار خوبیاں میرے مصطفیٰ نے میرے مصطفیٰ کو خدا نے عطا فرمائی انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو اس شورا کے تعلق سے مزید باتیں احادیث اور تفسیر کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ